ہوئی، اس کے بعد سورۃ الرعد ہے، کچھ اس میں سے بھی حصہ پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ تاکہ نصاب آگے بڑھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الرعد مدنی سورت ہے، اور بعضوں کے نزدیک اس کے بعض مضامین جو ہیں چونکہ مکی مضامین سے ملتے ہیں تو اس کو مکی بھی قرار دیا۔ الف لام میم را، حروف مقطعات ہیں۔ تلک آیات الکتاب، یہ آیات ہیں کتاب کی۔ والذی انزل الیک من ربک والذی انزل الیک من ربک الحق، جو نازل کیا گیا، یعنی یہ کتاب وہ ہے جو نازل کی گئی آپ کی جانب آپ کے رب کی طرف حق کے ساتھ، یا بالحق ہے، یا یہ کہ اس میں جو کچھ بیان کیا گیا وہ حق ہے۔ ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، مگر لوگوں کی اکثریت ایمان نہیں لاتی۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها، اللہ وہ ذات ہے جس نے اس آسمان کو بلند کیا بغیر کسی ستون کے۔ اور دوسرا ترجمہ یہ کیا گیا کہ ستون تو ہے مگر تم اسے نہیں دیکھ سکتے، یعنی بغیر عمد ترونہا، ایسے ستون ہے جسے تم دیکھ نہیں سکتے۔ دونوں طرح سے ترجمہ درست ہے، اگر ستون ہے تو پھر ہم نہیں جانتے وہ کیسے ہیں اور نہ ہم اسے دیکھ سکتے ہیں، اور بلا ستون ہے تو وہ تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ کی قدرت کاملہ کا ایک اظہار ہے۔ ثم استوى علی العرش، پھر وہ مستوی ہوا عرش پر۔ وسخر الشمس والقمر، اور اس نے کام پر لگا دیا سورج کو اور چاند کو۔ کل یجری لاجل مسمى، اور ہر ایک اپنے کام پر لگا ہوا ہے وقت مقررہ تک کے لیے، قیامت تک ان کو جو وقت دیا گیا اس پر کام پر لگی ہوئی ہے ہر شے جو اس کائنات میں اللہ نے بنائی ہے۔ یدبر الامر، وہ تدبیر کرتا ہے کاموں کی۔ یفصل الآیات، تفصیل کرتا ہے اپنی آیات کی تمہارے لیے۔ لعلکم بلقاء ربکم توقنون، تاکہ تم اپنے رب سے ملاقات کا یقین رکھو۔ وہو الذی مد الارض، وہی اللہ جس نے زمین کو بچھا دیا۔ وجعل فیہا رواسیا، اور اس میں پہاڑ گاڑ دیے۔ وانہارا، اور اس میں نہریں جاری کر دیں۔ ومن کل الثمرات، اور ہر قسم کے پھلوں میں سے جعل فیہا زوجین اثنین، دو بنا دیے، زوجین بنا دیے، یعنی اس میں بھی نر اور مادہ پائے جاتے ہیں، پھلوں میں ہی پائے جاتے ہیں کہ ان کے مابین جو ہے وہ کچھ نر پودے ہوتے ہیں کچھ مادہ پودے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد پھل آنے کا عمل اس طرح سے ہوتا ہے جس میں سے ان کے کچھ ذرات ایک سے اڑ کر دوسرے میں جاتے ہیں تو اس میں زرخیز ہو جاتے ہیں۔ وہ یغشی اللیل النہار، وہ ڈھانپتا ہے رات سے دن کو۔ ان فی ذلک لآیات، بلا شبہ ان تمام چیزوں میں بڑی نشانیاں ہیں۔ لقوم یتفکرون، ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ وفی الارض قطع، اس زمین میں ایسے ٹکڑے اللہ نے بنائے متجاورات، جو ایک دوسرے کے قریب ہیں۔ اگر ایسا ہو جاتا کہ خشکی بہت دور دور ہوتی اور بیچ میں پانی بہت زیادہ ہوتا کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ممکن ہی نہ ہوتا تو رہنا مشکل ہو جاتا، تو اللہ نے ایسے بنایا کہ خشکی کے حصوں کو آپس میں جوڑ دیا تاکہ انسان ایک جگہ سے دوسری جگہ تک سفر کر سکتا ہو۔ وجنات، اور ایسے باغات بھی بنائے من اعناب، جو انگوروں کے ہیں۔ وزرع، اور کھیتیوں کو بھی اللہ نے پیدا کیا۔ ونخیل، اور اسی طرح کھجوروں کے باغات بھی بنائے، اور ایسے بھی بنائے سنوان، جو جڑ سے ملے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی وہ کھجور کا درخت ہے مگر پودے نما ہوتا ہے، بہت بڑے تنے کے بعد واقع نہیں ہوتا بلکہ اس کے پتے اور اس کے پھل وہ زمین کے قریب ہوتے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی ایک قسم ہے۔ وغیر سنوان، اور دوسری جو کہ جدا جدا ہوتے ہیں، مراد کیا ہے کہ اس میں تنا لمبا ہوتا ہے اور کھجور اس میں جب لگتا ہے تو وہ اوپر جا کر یعنی تنے کے اوپر پھر اس کے پتے اور پھر پھل آتا ہے اس میں۔ یسقا بماء واحد، یہ ساری قسموں کے پھل لانے والے اور طرح طرح کے پودے، ان سب کو ایک ہی پانی سے سیراب کیا جاتا ہے، یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ ونفضل بعضها علی بعض فی الاکل، اور ان میں سے بعض کو بعض پر ہم نے فضیلت دی ہے، یعنی زیادہ اچھا بنایا ہے اس کے ذائقوں کے اعتبار سے۔ فی الاکل یعنی ان کے کھانوں میں ان کے جو ذائقے ہیں وہ ان میں سے بعض کے ذائقے بعض پر زیادہ اچھے ہیں۔ ان فی ذالک، بے شک اس میں لآیات، بہت سی نشانیاں ہیں، لقوم یعقلون، ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ، اگر آپ تعجب کرنا چاہتے ہیں تو ان کفار کے قول پر تعجب کیجیے۔ وَإِن تعجب، اگر آپ تعجب کریں، فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ، تو باعث تعجب تو ان کفار کی بات ہے، یعنی اللہ کی اتنی نشانیاں دیکھ کر بھی وہ انکار کرتے ہیں، ایمان نہیں لاتے اور ان ساری چیزوں میں دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ اَإِذَا كُنَّا تُرَابًا، اور وہ یہ کہتے ہیں، اس پر تعجب کرتے ہیں۔ ان کا ماجرا یہ ہے کہ وہ اس پر تعجب کرتے ہیں، حالانکہ تعجب خیز تو کفار کی بات ہے۔ اَإِذَا كُنَّا تُرَابًا، وہ یہ کہتے ہیں کفار کہ کیا جب ہم ہو جائیں گے مٹی، اِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، تو پھر کیا ہم پیدا کیے جائیں گے ایک نئی تخلیق؟ جو اللہ اتنی ساری تخلیقات پر قادر ہے، ایسے ایسے پودے بنانے پر، ایسی ایسی زمین اور آسمان بنانے پر، کیا وہ تمہیں پھر سے تخلیق نہیں کر سکتا؟ اولئک الذین کفروا، بے شک یہی لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا، بربہم، اپنے رب کا، واولئک،
وَأُولَٰئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ، اور یہی لوگ ہیں جن کی گردنوں میں طوق پڑے ہوئے ہیں. وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہی دوزخی ہیں. ہم فیہا خالدون، اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قبل الحسنہ، اور یہ لوگ آپ سے برائی جلدی طلب کرتے ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ سے برائی کا مطالبہ کرتے ہیں بھلائی سے پہلے، یعنی یہ کہ یہ چاہتے ہیں کہ عذاب جلدی آ جائے. کہتے ہیں کب عذاب آئے گا، کب عذاب آئے گا، تو برائی جلدی چاہتے ہیں قبل الحسنہ، اس سے پہلے کہ یہ ایمان لائیں. یہ اللہ جو مہلت دیتا ہے نا، یہ ان کے لیے بہتر ہے. حسنہ سے مراد رحمت ہے، یعنی یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے مہلت ایمان دے دے. قد خلت من قبلہم المثلات، تحقیق ان سے پہلے بھی گزر چکی ہیں کئی ایسی قومیں جن پر عذاب آیا تھا. مثلات وہ جن کو اللہ نے بعد والوں کے لیے عبرت کی مثال بنا دیا. وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ، اور بلا شبہ آپ کا رب تو بڑی مغفرت والا ہے لوگوں کے لیے. عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ، ان کے ظلم کے باوجود انہیں مہلت دیتا ہے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، اور بلا شبہ آپ کا رب سخت سزا دینے والا بھی ہے. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لولا انزل علیہ آیۃ من ربہ، کیوں نہیں ان رسول پر آتا کوئی معجزہ ان کے رب کی طرف سے، حصی معجزہ کوئی ظاہر ہو جائے بہت بڑا سا. انما انت منذر، اے پیغمبر آپ فرما دیجئے میں تو ڈر سنانے والا ہوں. ولکل قوم حاد، اور ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہے، رہنما ہے. مراد یہ ہے کہ جب تک کثرت سے انبیاء آیا کرتے تھے تو اکثر قوموں کی طرف انبیاء بھیجے گئے اور ان کو رہنمائی کا سامان پورا کیا گیا. جب تک رہنمائی پوری نہیں ہوئی اس وقت تک عذاب نہیں آیا. اور دوسرے معنی یہ ہے اس کے کہ ہر قوم کے لیے اللہ نے ہادی رکھا ہے، یا تو خود نبی اور رسول مبعوث ہوئے، یا ان کے نام لیوا، ان کے سچے متبع اور ان کے نمائندہ، ان کے وارث علماء داعیان حق، وہ جا کر ان تک ہدایت کا سامان پہنچاتے رہے. حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کے ذیل میں یہی لکھا ہے کہ یہ سمجھنا کہ ہر امت کے لیے، یعنی ہر علاقے کے بسنے والوں کے لیے کوئی الگ سے نبی بھیجا گیا، یہ ضروری نہیں. ہاں، نبی کی دعوت ان تک پہنچا دی گئی، یہ ضرور ہوا ہے. اللہ یعلم، بے شک اللہ جانتا ہے، ما تحمل کل انثی، کہ ہر مؤنث کیا اٹھاتی ہے، یعنی اس کے رحم میں کیا ہے. وما تغیض الارحام، اور یہ بھی کہ جو کچھ کم کرتے ہیں یعنی سکڑتے ہیں رحم. وما تزداد، اور جو کچھ وہ زیادہ کرتے ہیں. مراد یہ ہے کہ اگر بانجھ ہے تو وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالی جانتا ہے، اور جس کے ہاں زیادہ اولاد ہونی ہے اللہ وہ بھی جانتا ہے. اور یہ بھی مراد ہے کہ مدت حمل کتنی ہوگی، کہاں کب اولاد پیدا ہو جائے گی، کہاں جو ہے وہ اپنی مدت حمل کون سی ولادت میں پوری ہوگی، اور کہاں اس سے پہلے پہلے ولادت ہو جائے گی، اور کہاں تاخیر ہوگی. مدت حمل بھی الگ الگ ہوا کرتی ہے، تو یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ کب کون سی مؤنث بچہ جنے گی. وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ، اور ہر شے اس کے پاس ایک مقدار کے موافق ہے، اس کو اس نے طے کر رکھا ہے، اس کے علم کامل میں ہے. عالم الغیب والشہادہ، اور اللہ سبحانہ و تعالی جاننے والا ہے پوشیدہ کا بھی اور ظاہر کا بھی. الکبیر المتعال، اور وہ بہت بڑا ہے، نہایت بلند ہے. سواء منکم، برابر ہے یعنی اللہ کے علم کے اعتبار سے تم میں سے، من اسر القول، جو کوئی بات کہے آہستہ آواز سے، ومن جہر بھی، اور وہ بھی جو بلند آواز سے کہے. اللہ دونوں کی باتوں کو جاننے والا ہے. ومن ہوا مستخف باللیل، اور وہ بھی جو رات کے اندھیرے میں کوئی بات کرتا ہے، اسے چھپاتا ہے رات کے اندھیرے میں، اللہ اس کی بات کو بھی جانتا ہے. یا یہ کہ جو چھپتا ہے رات کے اندھیرے میں اللہ اس کو بھی جانتا ہے. وصارب بالنہار، اور وہ جو چلتا ہے دن کے اجالے میں اللہ اسے بھی جانتا ہے. یعنی دن اور رات کی تمہارے سارے کرتوت وہ اللہ کی نگاہ میں ہیں. لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ، اور اللہ کی طرف سے کچھ معقبات یعنی باری باری ایک کے بعد دوسرے آنے والے، ایک کے عقب میں دوسرے آنے والے. معقبات کون ہیں؟ ان کو حدیث میں فرمایا گیا کہ فرشتے ہیں جو ان کے آگے ہوتے ہیں، یعنی تمہارے آگے آگے بھی اللہ نے کچھ فرشتے رکھے ہیں اور کچھ تمہارے پیچھے پیچھے بھی رکھے ہیں. ان سے مراد کیا ہے؟ بخاری و مسلم کی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یتعاقبون فیکم ملائکۃ باللیل و ملائکۃ بالنہار، تمہارے آگے پیچھے کچھ فرشتے ہوتے ہیں دن میں اور کچھ رات میں، اور یہ جمع ہو جاتے ہیں نماز فجر کے موقع پر. رات کے فرشتے پہرا دینے والے اور دن کے فرشتے جمع ہوتے ہیں، ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی ہیں ان کی، اور وہ آپس میں ایک دوسرے، اور اسی طرح سے عصر کے وقت بھی جمع ہوتے ہیں، فجر کے وقت اور عصر کے وقت. اسی لیے اس کو مشہود وقت بھی کہا گیا جب فرشتے حاضر ہوتے ہیں. فرمایا کہ پھر یہ کرتے کیا ہے کہ ایک کو ڈیوٹی دے کر پھر چلے جاتے ہیں دوسرے آسمان کی طرف. جب وہ اللہ کے پاس جاتے ہیں تو اللہ ان سے سوال کرتا ہے اور پوچھتا ہے ان سے، جبکہ وہ ان کو خوب جانتا ہے، اپنے بندوں کو جانتا ہے. پوچھتا ہے کیف ترکتم عبادی، کس حال میں چھوڑا تم نے میرے بندوں کو؟ اور وہ کہتے ہیں کہ ترکناہم وہم یصلون، ہم نے چھوڑا انہیں اس حال میں کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے. اور جب شام والے آتے ہیں ان سے پوچھتا ہے کس حال میں چھوڑا، تو وہ کہتے ہیں ہم نے اس حال میں چھوڑا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے. یعنی اس موقع پر بندہ مومن جب اللہ کے لیے اس کے حضور سجدہ سجود ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی یہ نیکیاں خاص طور پر لکھوا دیتے ہیں، یہ اس کے لیے رحمت کے نزول کا ذریعہ بن جاتے ہیں.
فرمایا کہ ان کے آگے بھی ہیں ان کے پیچھے بھی ہیں، یحفظونہ من امر اللہ، وہ ان کی حفاظت کرتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ مراد کیا ہے کہ اللہ کے حکم کے تابع ہو کر حفاظت کرتے ہیں، یا یہ کہ اللہ کا حکم موت کا جو آنے والا ہے اس وقت تک ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم، اور اللہ تبدیل نہیں کرتا کسی قوم کے حالات کو، حتی یغیروا، یہاں تک کہ وہ خود بدل ڈالے، ما بانفسہم، ان کیفیات کو جو ان کے پاس ہے، اچھی ہو یا بری، کہ اگر وہ اچھے اعمال کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اچھے حالات ان پر لائیں گے، برے اعمال کریں گے تو اللہ برے حالات ان پر لائیں گے۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا، اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی قوم کے ساتھ عذاب نازل کرنے کا فیصلہ فرما لے، فَلَا مَرَدَّ لَهُ، تو کوئی اسے پھیرنے والا نہیں، وما لهم من دونه من وال، تو پھر کوئی نہیں جو کہ ان کا کارساز ہو اللہ کو چھوڑ کر۔ هو الذی یریکم البرق خوفا وطمعا، وہی اللہ جو تمہیں دکھاتا ہے بجلی جو بادلوں کے ساتھ آتی ہے، آسمانی بجلی کڑک کی صورت میں، خوفا وطمعا، ڈرانے کے لیے بھی اور امید دلانے کے لیے بھی۔ جب بادل گرجتے ہیں اور بجلی کڑکتی ہے تو کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ گر نہ جائے ہمارے اوپر، ایک خوف کی کیفیت ہے۔ دوسری طرف یہ امید بھی ہوتی ہے کہ اس سے بارش برسے گی، اس کے بعد بادل آئیں گے اور بارش ہوگی، لہلاتے ہوئی فصلیں تیار ہوں گی۔ وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ، اور وہی پھر لے کر آتا ہے، پیدا کرتا ہے بادل بھاری بھاری جو پانی لے کر آتے ہیں اپنے ساتھ۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، اور تسبیح کرتی ہے گرج بھی اپنے رب کے نام کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد بیان کرتے ہیں یہ گرجنے ہوئے بادل بھی۔ اور ایک دوسری تعویل یہ کی گئی، تفسیر یہ کی گئی کہ رعد ایک فرشتے کا نام ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح پر مامور ہے، اور اسی کو حکم دیا جاتا ہے یہ بادلوں کے کڑکنے کے لیے، بارشوں کے برسانے کے لیے۔ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِیفَتِهِ، اور فرشتے بھی اللہ کی حمد میں لگے رہتے ہیں اس کے خوف سے۔ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کڑکتی ہوئی بجلیاں بھیجتا ہے۔ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ، اور گراتا ہے ان بجلیوں کو جس پر چاہتا ہے، یعنی جس پر چاہتا ہے اسی سامان رحمت یا علامت رحمت کو عذاب بنا دیتا ہے۔ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فی اللہ، جبکہ کافروں کا حال یہ ہے کہ وہ اللہ کی رحمت کے بارے میں جھگڑا کر رہے ہیں۔ وَهُوَ شدید المحال، اور اللہ تو بڑی قوت والا ہے، سخت قوت والا ہے۔ لہو دعوت الحق، اسی کے لیے ہے سچی پکار، یعنی یہ کہ جو کچھ اس کا نازل کردہ ہے وہ حق ہے، یا یہ کہ اسی کو برحق پکارا جاتا ہے، جو اس کو پکارتے ہیں انہی کا پکارنا کارآمد ہے۔ کافر اپنے دیوی دیوتاؤں کو پکارتے ہیں، ان کو کوئی جواب دینے والا نہیں، ان کی دعا کا کوئی سننے والا نہیں۔ والذین یدعون من دونہ، اور وہ مشرک جن کو پکارتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، لا یستجیبون لہم بشیء، تو ان کے باطل معبود ان کی کسی پکار کا جواب کچھ نہیں دیتے۔ الا کباسط کفیہ الی الماء، مثال ان کافروں کی ایسے ہے جیسے کوئی پیاسا ہو اور وہ اپنے ہتھیلیوں کو پانی کی طرف پھیلائے، لیبلغ فاہ، تاکہ وہ پانی آپ سے آپ اس کے منہ میں آ جائے، وما ہوا ببالغہ، جبکہ وہ پانی ان کے منہ میں آپ سے آپ آنے والا نہیں۔ مراد کیا ہے کہ اگر ہدایت چاہتے ہو تو اسباب ہدایت بھی اختیار کرو، ایسا نہیں ہوتا کہ تم صرف تمنا کرو اور تمہیں ہدایت مل جائے، یا یہ کہ تم پکارو تو باطل معبودوں کو اور تمہاری پکار اللہ سن لے، ایسا نہیں ہوتا۔ تم پکارو دیوی دیوتاؤں کو اور اللہ کی رحمت تمہارے شامل حال ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ تو جو کام کرنا چاہتے ہو اسی کا سبب اختیار کرو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری نصرت اللہ کرے تو ایک توحید کے ساتھ اس کو مانو اور اسی کو پکارو۔ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اور نہیں ہے کافروں کا پکارنا مگر گمراہی میں، یعنی یہ کہ ان کی پکار رائے گاہ جاتی ہے۔ وللہ یسجد، اور اللہ ہی کے وہ سجدہ کرتے ہیں، من فی السماوات والارض، جو بھی آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، طوعا و کرہا، چاہے خوشی سے کرے یا کراہیت سے، ناخوشی سے کرے۔ بندہ مومن اللہ کو سجدہ کرتا ہے خوشی کے ساتھ، اور باقی ساری چیزیں چونکہ اللہ کے ٹھہرائے ہوئے نظام کے موافق چل رہی ہیں، اس لیے وہ بھی اپنی صورت تخلیق پر سجدہ ریز ہیں اللہ کے حضور۔ وظلالہم بالغدو والآصال، اور اسی طرح ان تمام چیزوں کے سائے بھی اللہ کے حضور سجدہ ریز رہتے ہیں، صبح کے وقت بھی اور شام کے وقت بھی۔ یہ سائے کا بڑھنا اور گھٹنا یہ ان کا سجدہ کرنا ہے اللہ کے حضور۔ قل کہہ دیجئے، سوال کیجئے، پوچھئے، من رب السماوات والارض، کون ہے آسمان و زمین کا رب، آسمانوں کا اور زمین کا رب؟ قل اللہ، کہہ دیجئے کہ بے شک اللہ ہی تو ہے۔ قل کہہ دیجئے، افاتخذتم من دون اللہ اولیاء، تو پھر کیا اللہ کو چھوڑ کر تم کسی اور کو اپنا ولی بناتے ہو، حمایتی بناتے ہو؟ لا یملکون لانفسہم نفع، ان کو جو اپنے لیے بھی کسی نفع کا اختیار نہیں رکھتے، ولا ضرا، اور نہ کسی نقصان سے بچنے کا اختیار رکھتے ہیں۔ قل کہہ دیجئے، هل يستوي الاعمى والبصير، سوال کیجئے کیا برابر ہو سکتے ہیں اندھا اور دیکھنے والا؟ ام هل تستوي الظلمات والنور، اور کیا برابر ہو سکتے ہیں اندھیرے اور روشنی؟ ام جعلوا للہ شرکا، کیا انہوں نے بنا لی ہیں اللہ کے لیے ایسے شریک، خلقوا کخلقہ، جنہوں نے پیدا کیا ہو جیسے کہ اللہ نے پیدا کیا، جنہوں نے تخلیق کیا ہو مخلوق کو جیسے اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا۔ فتشابہ الخلق علیہم، تو اس وجہ سے
ان کے لیے وہ مشتبہ ہو گیا، یعنی توحید کیا اس لیے مشتبہ ہو گئی کہ اللہ تو خالق ہے ہر چیز کا، ان کے باطل معبودوں نے بھی کچھ تخلیق کیا تو یہ کہتے ہیں کہ یہ فلاں کا بنایا ہوا، ایسا تو نہیں ہے، یہ تو مانتے تھے کہ ہر چیز کا خالق اللہ ہے۔ تو ان سے سوال یہ ہے کہ جب خالق ہر شے کا اللہ ہے تو کسی اور کو معبود کیوں بناتے ہو؟ فتشابہ الخلق علیہم، کہ اس کی وجہ سے مشتبہ ہو گئی ان پر تخلیق مخلوق کہ مخلوق کس کی ہے۔ قل کہہ دیجئے، قل اللہ خالق کل شیء، کہہ دیجئے کہ ہر شے کا تخلیق کرنے والا اللہ ہی ہے، وہو الواحد القہار، اور وہ یکتا ہے، نہایت غالب ہے۔ انزل من السماء ماء، اللہ نے نازل کیا آسمان سے پانی کو، فسالت اودیۃ، اور اس سے بہہ پڑی وادیاں بقدرہا، اپنے اندازے کے مطابق جتنی ان کے اندر وسعت تھی، فاحتمل السیل، اور پھر وہ جو بہتا ہوا پانی تھا، جو سیلاب کا پانی آ رہا تھا آسمان سے بارش کی وجہ سے، تیز بارش کی وجہ سے وہ اٹھا لاتا تھا اپنے ساتھ زبد الرابیہ، جھاگ جو ابھرا ہوا ہے۔ سیلاب کے پانی کے اوپر ایک جھاگ ہوتا ہے، وَمِمَّا يُوقِدُونَ، اور وہ چیزیں جو تم تپاتے ہو، علیہ فی النار، آگ کے اوپر، جیسے لوہے کو اور سونے کو تاپا جاتا ہے، فرمایا ابتغاء حلیتن، تاکہ اس کے ذریعے سے تم کچھ زیورات بناؤ، او متاعن، یا کوئی سامان جیسے تم اپنے لوہے سے بناتے ہو طرح طرح کی چیزیں استعمال کے اوزار، زبد مثلو، ان چیزوں کے اوپر جنہیں تاپا جاتا ہے آگ پر، اس کے اوپر بھی جھاگ آ جاتا ہے، ویسے ہی جیسے کہ سیلاب کے پانی کے اوپر جھاگ ہوتا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ ان چیزوں پر جو جھاگ آتا ہے وہ کسی کام کا نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے جو مخلوق اللہ کو نہیں مانتی، توحید کو نہیں مانتی، ان کی ساری عبادات بیکار ہوتی ہیں، رائے گاہ ہوتی ہیں۔ کام کی چیز تو وہ ہے جو کہ توحید کے ساتھ ہو، یعنی وہ اعمال خیر ہیں جو توحید کے ساتھ ہوں۔ چنانچہ مومنین ہی کا عبادت کرنا، اللہ کو پکارنا، اللہ سے دعا کرنا، یہ کارگر ہے۔ توحید اور شرک کے لیے مثال دی جا رہی ہے۔ فرمایا کہ زبد مثلو، اس کے اوپر بھی جھاگ ہوتا ہے اسی کی مانند، کذالک یضرب اللہ الحق والباطل، اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی مثال بیان کرتا ہے حق اور باطل کی۔ فاما الزبد، جہاں تک تعلق ہے جھاگ کا، جو باطل ہے، فیذهب جفاء، تو وہ ختم ہو جاتا ہے خشک ہونے پر، وہ غائب ہو جاتا ہے خشک ہو کر۔ واما ما ينفع الناس، اور وہ چیز جو لوگوں کو فائدہ دینے والی ہے، جو کہ حق ہے یعنی توحید ہے، فیمکث فی الارض، تو وہ ٹھہر جاتی ہے زمین میں، یعنی پانی سے زمین جو ہے وہ لہلاتی ہو جاتی ہے، اس میں رویدگی پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے روز قیامت باطل معبود گم ہو جائیں گے، اور معبود برحق اللہ سبحانہ و تعالی، اس کی پرستش کرنے والوں کا اجر اللہ کے ہاں محفوظ ہوگا۔ کذالک یضرب اللہ الامثال، اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالی مثالیں بیان کرتا ہے لوگوں کے لیے۔ للذین استجابوا لربهم الحسنى، وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کا کہا مانا، حکم مانا، ان کے لیے بھلائی ہے، یعنی جنت کا اچھا وعدہ ہے۔ والذین لم یستجیبوا، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے کہے کو نہیں قبول کیا، اللہ کا حکم نہیں مانا، لم یستجیبوا لہ، اللہ کے حکم کو قبول نہیں کیا، لو ان لہم ما فی الارض جميعا، اگر ان کے پاس ہو جائے زمین بھر سارا سامان، جو کچھ زمین میں وہ سب ان کے پاس ہو، اور مثلہ معہ، اور اس کا مثل اتنا ہی اور، لفتدوا بہ، تو وہ چاہیں گے کہ سب فدیے میں دے کر روز قیامت چھوٹ جائیں، مگر ان سے قبول نہ کیا جائے گا۔ اولئک لہم سوء الحساب، یہ وہ لوگ ہیں جن کا برا حساب ہوگا، یعنی حساب کا نتیجہ برا ہوگا۔ وماواہم جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المہاد، اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اصلاح احوال کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین